بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری حضور، آئیے گا آج ہم جانیں گے کہ اللہ رب العزت اپنی بندوں کو خواب کے ذریعے کیسے آگاہ کرتا ہے، الہام کیا ہوتا ہے اور القا کیا ہوتا ہے، اور خواب کیوں آتے ہیں۔ جیسے کہ پیارے عزیزو، ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ صحابہ صاحب نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت نہیں آگی لیکن وحی آگی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کیوں نہیں آگی اور وحی کیوں آگی؟ تو آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد وحی آنا نہیں رکے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کس طرح آگی؟ تو فرمایا جو نیک بندے ہوں گے تو ان کو ایسے خواب آئیں گے جو وحی ہوگی، جو 46واں حصہ نبوت کا انہیں دیا جائے گا، کہا گیا ہے۔ تو اس لیے خواب کے ذریعے ہی وحی لوگوں پہ آئے گی، اور کبھی کبھی الہام کے ذریعے، کبھی کبھی القے کے ذریعے۔ تو پیارے عزیزو، آئیے گا ہم جانتے ہیں کہ خواب کون سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، اور کون سے ایسے ہوتے ہیں جن کے خواب شیطانی ہوتے ہیں۔ تو انہیں اپنے خوابوں کو کس طرح ان سے بچنا چاہیے، اور القا کسے کہتے ہیں اور الہام کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں پیاری عزیزو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد نبوت آنا بند ہو جائے گی، نبوت نہیں آگی، کسی کو کوئی نبی نہیں بنے گا، لیکن وہی آگی، تو وہی کون لوگ ہیں؟ وہی تو لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والے ہیں۔ تو پیاری عزیزو، ہم سب میں ایسا کوئی تو ہو گئی جو نیک بھی ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر آتا ہو کہ وہ نیک ہے، حاجی ہے، نمازی ہے اور بہت بڑی داڑھی ہے، نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا ایمان کا ہونا مکمل، اس کا ایمان ہو، اپنے رب کو چاہتا ہو، اپنے رب کی ہر چیز پر یقین کرتا ہو، قیامت پہ یقین لانا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور جنت کا یقین کرنا، دوزخ کا یقین کرنا، دنیا کی تمام چیزوں کا یقین ہمارے سامنے ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد حساب بھی ہونا ہے، اور پھر جنت دوزخ کی تمام چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں قرآن مجید میں، جو اس کی نبیوں نے آن کے بتایا ہے، ان چیزوں پر یقین رکھنا مکمل، تو وہ ایمان میں شامل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان والے ہوں گے اور جو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والے ہوں گے، ان لوگوں کو ایسے خواب آئیں گے جو سچے ہوں گے۔ تو کچھ خواب ایسے بھی ہیں جو شیاطین کی طرف سے ہیں۔ تو پیارے جو شیاطین کی طرف سے خواب، ہاں ایمان والوں کو بھی آتے ہیں، برو کو بھی آتے ہیں، جیسے حضرت خواجہ، جیسے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں بھی آتے تھے، اور سامنے سے بھی شیاطین آتا تھا۔ تو بالکل نیک لوگوں کو بھی برے خواب آتے ہیں، لیکن نیک لوگ اس کے وار سے بچ جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس خواب کا اثر بھی ضائع ہو جاتا، اور انہیں اللہ اتنی حکمت، اتنا علم عطا کر دیتا کہ یہ شیاطین خواب ہے۔ تو پیارے جو نیک ایمان والے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی برے خواب آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کو، بزرگان دین کو یا نبیوں کو خواب نہیں آئے، ہاں شیاطین کا وار خواب میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شیاطین تمہارا خلا دشمن ہے، تمہارے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، سب طرف سے، ہر طرف سے وہ وار کرے گا، تو خواب میں بھی وہ وار کرتا ہے۔ تو جو اچھے سچے مسلمان ایمان کے پختہ ہوں، حالانکہ وہ نبی، حالانکہ وہ ولی بھی نہیں ہے، لیکن ان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی کوئی سویا، صبح کو اٹھا میرا کوئی بھائی، اور اس نے کہا ارے میں نے ایسے خواب میں دیکھا، ابھی تو دیکھا تھا کل پرسوں، اور آج وہ سچا ہو گیا۔ تو یہ جو خواب ہوتے ہیں، انسانیت کی روح اتنے عرش اعظم پر گھوم آتی ہے، ملاقات کراتی ہے، ان چیزوں کو دیکھ آتی ہے جو ہونے والا ہوتا ہے۔ تو یہ روحانیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے اور پاورفل ہوتی ہے کہ وہ تمام وہ بندوں کے اوپر جو ہونے والا ہے تو اللہ رب العزت انہیں خواب کے ذریعے آگاہ کر دیتا ہے۔ تو روحانیت میں اس کی بڑی طاقت ہے، اور خواب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جیسے کہ کوئی بندہ نیک یا کوئی بھی سویا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز گر رہی ہے، یہ ایسا وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن، ایک خواب ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ خواب تو اچھا ہے نا، سب کو پتا ہے جو خواب میں نماز پڑھتے دیکھے، قرآن پڑھتے دیکھے،
تو اپنے آپ کو وہ لوگ سمجھتے ہیں، خواب کی تعبیر ادھر بھی اشارہ کرتی ہے کہ شیاطین کی طرف سے بھی ہو سکتا، تاکہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، لیکن اپنے آپ کو نماز پڑھتا دیکھے، قرآن پڑھتا دیکھے، تو کبھی کبھی انسان کو ایسے بھی بہکا دیتا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، نماز پڑھتا دیکھتا ہوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے اس خواب کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اشارہ کر رہا ہے، اس کی تعبیر اگر نکالی جائے کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھنا تمہارے لیے فرض ہے، تم اصلیت میں نہیں پڑھتے لیکن خواب میں نماز پڑھ رہے ہو، تو تمہیں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، نہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو رب کی بارگاہ میں قبول ہوں اور میرا تو ہر کام قبول ہے کیونکہ میں نماز پڑھتا دیکھتا ہوں، قرآن پڑھتا دیکھتا ہوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ شیاطین کی طرف سے بھی خواب آتے اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی خواب آتے، تو خواب کا ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اور بڑے بڑے علماء عالموں کو یہ خواب نہیں آ سکتے، اور ایک عام آدمی بالکل ایسے ہی بیچارہ مزدور ہو اسے اچھے خواب آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیوں آگے والی دنیا جو آنے والا ہے کل، جو ہونے والا 10 سال 15 سال پہلے اسے نظر آ جائے گا، لیکن اسے اپنے خواب کو کسی اچھے دانش مند انسان کو بتانا چاہیے جو عالم ہو، علم رکھتا ہو خواب کی تعبیر سے، ایک معبر کو اپنے خواب بتائے تاکہ اس کے خواب کی تعبیر اچھی لگا سکے۔ ہر خواب کا مطلب ہے، اچھا ہو تو برا ہو تو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو خواب دیکھ کر ایسے ہی نہ چھوڑ دیں، اس کی تعبیر معبرین سے، اچھے عامل سے ضرور معلومات کریں۔ معبرین جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے علماء اکرام ہیں ان سے ضرور معلومات کریں تاکہ اس کے خواب کی کوئی تعبیر بتا سکے، اچھے بھی برے بھی۔ تو یہ خواب کا ذریعہ ہو گیا۔ اسی طرح بھائی القا کسے کہتے ہیں؟ القا پیاری جو القا بھی وہی کو کہتے ہیں جو دل پہ آتی ہے، دل پہ اس طرح جیسے آپ کے دل میں کوئی وسوسہ بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ صحیح ہے، یہ ہونے والا، یہ ہونے والا، بار بار ایک بات کا ہونا اور اسے آپ ہٹا بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی بار بار ہو رہا، تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے، انسان کو جو دانش مند ہیں، اچھے لوگ ہیں، انہیں فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اب اگر اچھا ہے، اچھی بات آ رہی ہے دل میں اور خوشی کی ہے تو اللہ کا شکر کریں اور لوگوں سے نہ کہے بلکہ اس کی تیاری رکھے، اور اگر بری بات ہے تو صدقہ دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا خیر کرے، انشاءاللہ اس کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح الہام اسے کہتے ہیں کہ ایک بات آپ کے دل میں آئی اور وہ بات بہت اچھی ہے اور وہ بات ان کاموں کے ریلیٹڈ ہے جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اور آپ اسے کریں نہ کریں لیکن بات بار بار وہی سوچنے میں آ رہا ہے، بار بار آپ وہی کر رہے ہیں، ایک کام کو آپ نے کیا، وہ نہیں ہوا، پھر کیا، نہیں ہوا، پھر کیا، نہیں ہوا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں۔ جیسے کہ آج ہم کہیں سواری میں جا رہے ہیں اور جاتے جاتے وہاں سے رک جائیں، اور رکنا تو یہ انسان کا الہام اس طرح آتا ہے کہ انسان کو کرتے کرتے وہ کام اور اسے روک دیا جائے اور وہ کرتے کرتے اس کام سے غافل ہو جا، حالانکہ اسے یاد ہے لیکن اس ٹائم وہ غافل ہو جائے، اس کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو پیارے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انسان کو خواب، الہام، القا تینوں طریقے سے، دیکھو الہام، خواب، القا انہی لوگوں کو آتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، نہ کہ ولی اللہ ہو، نہ کہ کوئی پیر ہو بہت حاجی، نہ کہ کوئی حاجی ہو نواجی ہو تو اس پائے نہیں، جو پختہ ایمان کا ہو، جو پارسا ہو، جو نیک ہو، اچھے و برے خواب دونوں کو ہی آ سکتے ہیں، تو اس سے ہمیں غافل نہ رہنا چاہیے۔ تو جو بھی خواب دیکھیں اس کا فوراً اپنے معبر سے، اچھے خواب کی تعبیر نکالنے والے سے اسے بیان کریں تاکہ ہماری زندگی میں کوئی اچھا ہو سکے، اور جب بھی کوئی بات دل میں اچھی آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور برا وسوسے آئیں تو لاہور شریف پڑھیں، یا پھر کوئی ایسا خطرے کوئی بار بار وسوسے آ رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کیونکہ یہ بھی القا اور الہام ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ پیاری جو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے اچھا نیک ایمان والا بنائے اور ہم سب کو ایمان میں پختگی رکھے اور ہم سب آخری وقت تک ایمان میں مکمل رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو کلمہ جاری ہو لب پر، بس یہی دعا ہے۔ اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے بھی یہ دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔